مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے پیارے امیر اہل سنت، یہ بتائیے یہ قصیدہ کن بزرگ نے لکھا ہے اور ان اشعار کے بارے میں کچھ بتائیے۔ سبحان اللہ، یہ قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے اور ہمارے یہاں مطلب ہے کہ ہر زبان والے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن حالانکہ ہمارا ملک جو ہے نا اس کی قومی زبان اردو ہے، عربی سمجھ میں نہیں آتی لیکن لوگ پڑھ کے جھوم رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس قصیدے کا اصل نام جو ہے نا الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصیدہ پاک جو ہے قصیدہ بردہ شریف، اس میں ایک برد یمانی کا تذکرہ ہے، یمن شریف کی چادر کا، اس کا پورا قصہ ہے۔ اچھا، تو یہ قصیدہ بردہ یوں مشہور ہوا ہے۔ تو قصیدہ بردہ جو ہے ایک قول کے مطابق 161 اشعار پر مشتمل ہے، 161 اس کے اشعار ہیں، شعر ہیں، اور یہ حضرت سیدنا امام شرف الدین محمد بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے لکھا تھا۔ آپ کی وفات شریف ہوئی تھی 696 ہجری میں، 696 ہجری سن، جبکہ اب ہے اس وقت 1444 سن ہجری، یہ تقریباً 750 سال ہو گئے، 750 ایئرس آپ کے مطلب ہے کہ اس قصیدے کو اور ان کی وفات کو ہو گئے 750 سال، اور یہ مقبول ہے، اس کو اللہ نے بڑی قبولیت بخشی ہے۔ عربی میں یہ سب سے مشہور قصیدہ بردہ ہے، اور بھی قصائد ہیں عربی کے، لیکن اس کو اللہ نے بڑی مقبولیت اور شہرت دی کہ بچوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے دور کے ممتاز عالم دین تھے، جبکہ فصاحت و بلاغت میں یہ اپنی جگہ پر سمجھو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کا واقعہ یہ کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، انہیں کہا ہاف باڈی جو تھی آپ کی یہ پیرالائز ہو گئی، فالج مفلوج ہو گئی، اور آپ چل پھر نہیں سکتے تھے، بس پڑ گئے۔ اس دوران آپ نے سوچا کہ میں چلو بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کرتا ہوں، اشعار لکھتا ہوں، تو انہوں نے یہ قصیدہ بردہ شریف فالج کی کیفیت میں لکھی، اور یہ نیت تھی کہ یہ لکھوں گا اور پھر اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے شفا دے دے۔
تو میں نے وہ قصیدہ لکھ لیا. جب قصیدہ میں نے پورا کر لیا، کمپلیٹ کر لیا، تو میری قسمت جاگی، اور جن کی شان میں نے قصیدہ لکھا وہی آقا سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے. تو میں نے خواب کی حالت میں ان کو پورا قصیدہ سنا دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصیدہ سنایا، اور قصیدہ سننے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، انہوں نے میرے بدن پر اپنا مبارک ہاتھ، میری باڈی پر اپنا مطلب ہینڈ جو تھا، ہولی ہینڈ، مبارک ہاتھ، یہ پھیرا. تو اس دستے شفا کے میرے ہاتھ بدن پر پھرنا تھا کہ بس کرم ہو گیا، اور مجھے اپنی چادر بھی اڑا دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہی یمن شریف والی چادر تھی، برد یمانی جس کو بولتے تھے. تو خیر یہ چادر اڑا دی، اور جب میری آنکھ کھلی تو بس میں بالکل صحت مند تھا. میرا فالج، پیرالائز جو بھی مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور میں اپنے پاؤں پہ چل رہا تھا. اچھا، پھر میں نے مزید اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ دن کے وقت حضرت امام موسیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ سرکار کی عطا کردہ جو چادر تھی، برد یمانی، برد مانے چادر، تو یمن شریف کی چادر سرکار نے جو مجھے عطا فرمائی تھی، میں وہ چادر اوڑھ کر، مجھے بالکل میں جاگا تو چادر میرے پاس تھی، خواب میں دی ہوئی چادر بالکل بیداری میں جاگتے میں میرے پاس تھی. میں وہ اوڑھ کے جا رہا تھا تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، شرف الدین، یا شرف الدین. میں نے وہ پلٹ کے دیکھا تو کوئی درویش تھا، کوئی سادہ سا آدمی تھا. اس نے کہا کہ وہ رات کو جو آپ نے قصیدہ کمپلیٹ کیا ہے، اس کی ایک کاپی مجھے دو نا. چونکا، میں نے کہا میں نے تو رات کو قصیدہ لکھا ہے، اور ابھی باہر نکلا ہوں، میں تو بیمار تھا، اور میں نے تو کسی سے تذکرہ نہیں کیا اس کا، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو انہوں نے کہا کیوں چھپاتے ہو؟ جب سرکار کو سنا رہتے ہیں رات کو خواب میں، تو وہاں میں بھی موجود تھا اس محفل میں. مجھے کاپی دے دو. تو یہ مطلب بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. بزرگان دین نے اس قصیدہ بردہ شریف کی برکتوں پر کتابیں لکھی ہیں، ان کی شروحات لکھی ہیں، اجازتیں مشائخ میں چلی آ رہی ہیں، اجازت لیتے ہیں بزرگ ایک دوسرے سے اور اس کو پڑھتے ہیں. تو بزرگوں کی اجازت سے جب پڑھیں گے تو اجازت وہ دے سکتا ہے جو خود صاحب اجازت ہو، جس کو اجازت ملی ہو، تو وہ آگے پھر فائدے بڑھ جاتے ہیں اس کے. تو یہاں تک کہ اس کی برکتوں کے ذکر کیے کہ مثلا فلاں شعر پڑھو اتنی اتنی بار تو زبان کی لکنت، اکلاہٹ ہوتی ہے جو اٹک اٹک کے بولتے، یہ دور ہو جائے گی. تو کسی میں یہ کہ اگر دمے کا مرض ہے، سانس کا مرض، تو وہ دور ہو جائے گا. فلاں شعر پڑھو تو یہ کہ آسیب ہے، جنات کا اثر ہے، تو یہ فلاں شعر کا ورد کرو، پڑھو، یہ دور ہو جائے گا. تو اس کی تعدادیں، پڑھنے کے طریقے، لکھ کر پہننے کے طریقے بزرگوں نے. اور اس قصیدہ بردہ شریف اور جتنی شروعات لکھی گئی ہیں، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جتنا یہ عام ہوا ہے، وہ 750 سال ہو گئے. یہ میں نے اور کسی قصیدے کے بارے میں نہ پڑھا نہ سنا جس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہو. اللہ اکبر. بہرحال یہ کہ اگر اس کی معلومات آپ کو مزید چاہیے تو مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے اردو میں، قصیدہ بردہ سے روحانی علاج. اس کے پیج اونلی 22 پیج. قصیدہ کے اشعار تو عربی میں لکھے جاتے ہیں، تاہم اس کے فوائد یہ اردو میں، تاکہ وہ اردو سمجھنے والے جو اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ہمارے جمعے کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پابندی کے ساتھ صلاۃ السلام کا جو پیریڈ ہوتا ہے، درود شریف پڑھے جاتے ہیں. صلاۃ السلام سے پہلے یہ قصیدہ بردہ شریف کے بھی چند اشعار پڑھے جاتے ہیں. یہ آج سے نہیں، برس ہا برس سے ہمارے یہاں اس کا مطلب معمول ہے. بڑا برکت والا قصیدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.